الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے جانور اور یہ انہی کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور یہ جانور ہم نے ان کے لیے بنائے تاکہ تم ان پر سواری کرو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، جب تم ان میں سے کھاؤ، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور یہ ان کے لیے منافع کی چیز ہیں اور پینے کی۔ افلا یشکرون، پس تم کیوں نہیں شکریہ ادا کرتے۔ واتخذوا من دون اللہ اندادا آلہہ، کیا تم اللہ کے علاوہ اور معبود پکڑتے ہو، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں۔ لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تمہاری مدد کریں، وہم لہم جند محضرون، اور نہ ہی وہ تمہیں حاضر کرنے والے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، بس آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوئیے۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم سب کچھ جانتے ہیں جو ان کا ظاہر ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے۔ حضرات ذوالفقار، سورت کی ابتدا سے نبیوں کا تذکرہ، پھر اصحاب القریہ کا تذکرہ، اس کے بعد اس شخص کا قتل کیا جانا، پھر اللہ رب العالمین کا اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنا کہ مردہ زمین میں سے ہم نے پودوں کو اگایا، جوڑا جوڑا بنایا، اور زمین میں سے پھل پیدا کیے تاکہ اس سے رزق کھائیں، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ، اللہ کا اپنی نشانیوں کو بیان کرنا، پھر اللہ رب العالمین کی وعید کا آ جانا کہ اگر ہم چاہتے ان کو نبینا کر دیتے، ان کی شکلیں بدل دیتے۔ تو اس سے آگے اللہ رب العالمین نے پھر دوبارہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں سے، انعامن، جانور، فہم لہا مالکون، اور یہ ان جانوروں پر ملکیت رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو جو میں نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، انسان کے لیے زمین، آسمان، سورج، چاند، دن اور رات، ساری نعمتیں اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور یہاں پر جس نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ چوپائے ہیں، جانور۔ کون سے جانور؟ جو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیدا میں نے کیے ہیں، اور ان کی ملکیت، ان کا کنٹرول اپنے بندے کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب سواری کے لیے گھوڑے کو استعمال کیا جاتا ہے، پیدائش اللہ رب العالمین کی ہے،
لیکن اس کی ملکیت جو اس کے اوپر سواری کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرما دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو تم رکوب، عربی زبان میں رکب کہتے ہیں سوار ہونے کو، سواری کرنے کو، کچھ جانور اللہ رب العالمین نے ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، اونٹ ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ جانور ایسے پیدا کیے ہیں جن کو تم کھا بھی سکتے ہو، جن میں بکرا، اونٹ، گائے، بیل، یہ جانور انسان کے لیے، ہرن، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا فرما دی۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں سے صرف سواری کرنا یا کھانے کے کام نہیں آتے، بلکہ منافع، ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے ان جانوروں کو پال کر۔ اور پھر اس سے اگلا لفظ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَشَارِبْ، یعنی ان سے دودھ بھی پی سکتے ہو۔ جانور سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں ہم؟ ان پر ملکیت کر سکتے ہیں، ہمارے تابع جانوروں کر دیا گیا۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی آواز کے ساتھ ان کو سکھا لیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ بہت سارے جانور ہیں کہ ہم ان کو پٹا ڈال کر ان پر سواری کرتے ہیں۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے انسان کے تابع کر دیے، وہ نہ تو ان کو پٹا ڈالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان پر سواری کی جاتی ہے، لیکن ان کو پکڑ کر کھایا جا سکتا ہے، آسمانی پرندے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اللہ رب العالمین فرماتے، اور منافع کے لیے ان جانوروں کو پال کر آپ آگے بیچ سکتے ہیں، وہ مشارب یا دودھ بیچ کے آپ ان جانوروں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جانوروں کے متعلق جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا، افلا یشکرون، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد تم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جن پر ہماری ملکیت نہیں، یعنی زمین سے پودا اگتا ہے اس پر ہماری ملکیت نہیں، ہم اسے اگا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورج کا تذکرہ کیا، اس پر ہماری ملکیت نہیں لیکن ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر چاند کا تذکرہ کیا، چاند پر ہماری ملکیت نہیں، ہم فائدہ لے سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے رات کو اپنی نشانی بنائی اور رات میں سے دن کو کھینچا، رات آرام کے لیے، کیونکہ انسان جو آرام رات کے وقت کرتا ہے وہ سارے دن میں وہ سکون اور وہ جسم میں آرام نہیں آتا جو رات کے چند لمحوں میں ہم آرام حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ ساری وہ نعمتیں تھیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جن پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ملکیت عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور ساری کائنات کی جو مخلوقات ہیں جو حلال ہیں، جن سے ہم نفع، جن کا اللہ رب العالمین یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ساری ہمارے تابع کر دی تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے، تاکہ انسان ان کو بیچ کر منافع حاصل کرے، ان سے اپنے جسم کے لیے کھا کر اور اس کا دودھ پی کر فائدہ حاصل کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین اسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ میں نے تمہیں عطا کر دیا، صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے کہ میری بندگی، جو میں کہہ دوں وہ کر لو، جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ یعنی جانوروں کے اندر بھی جن جانوروں کو اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا ہے ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جن جانوروں کا دودھ حلال ہے انہی جانوروں کا ہم دودھ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقیوں کا نہیں پی سکتے۔ صرف یہی اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ صرف ایک ضابطہ حیات ہے اور وہ ضابطہ جو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں افلا یشکرون، تم اس پر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پھر اس سے اگلی آیت واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، یہاں پر نعمتوں کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا کہ جب وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم ان سے مانگتے ہیں یہ ہمیں عطا کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری قوم میلے پر چلے گئی، عرس پر چلے گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑا پکڑا، معبد خانے میں آ گئے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے، مٹھائیاں، پھل پڑے ہوئے ہیں، تو پہلی بات کیا کہی تھی؟ الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الا تاکلون، کیا تم ان پھلوں کو کھاتے کیوں نہیں؟ 3 مرتبہ کہا۔ جب جواب نہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم تو بول بھی نہیں سکتے، نہ تم کھا سکتے ہو، نہ تم بول سکتے ہو، اور نہ ہی تم کسی کی مدد کر سکتے ہو، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ من دون اللہ آلہہ، اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود پکڑتے ہو، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، تمہارا رزق تمہیں عطا کریں، تمہاری بیماری میں شفا عطا کریں، جب مشکل آئے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، وہ تمہاری ہرگز مدد نہیں کر سکتے، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ تمہاری مدد کریں۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور نہ ہی وہ تم کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین واپس میدان محشر کی طرف کہ اللہ رب العالمین موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، نہ دنیا میں کوئی تمہیں نفع دے سکے اور نہ ہی آخرت میں تمہیں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اس آیت میں پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب فرمایا کہ جب مشرکین مکہ کی باتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے حکمران کے ساتھ مکالمے کے لیے آ گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کے بارے میں وقت کے بادشاہ سے لڑائی کرتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کس بات میں جھگڑا تھا؟ کہ میرا اللہ وہ ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ تو وقت کا بادشاہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو سچا رب سمجھتا ہے تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، لوگوں کو بتلایا، انہوں نے من گھڑت مثالیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر محبوب پیغمبر سے مخاطب ہوئے کہ فلا يحزنک، حزن عربی زبان میں غم کو کہتے ہیں، فلا يحزنک قولہم، آپ ہرگز غمگین نہ ہو، قولہم ان کی باتوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک میں، نعلم، میں جانتا ہوں، ما یسرون وما یعلنون، جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے، یعنی ظاہر یہ کرتے ہیں کہ یہ بت ہمارے مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور پوشیدہ کیا ہے ان کو خود پتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فقط ایک بات تھی کہ ہمارے بڑے جو ہیں ان بتوں کی عبادت کرتے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ صرف ایک بات تھی، اندر سے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اکثر میں بات کیا کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کا اجر و ثواب کیا ہے، اس عمل کا مقصد کیا ہے۔ کہیں ہم بھی تو مشرکین مکہ کی طرح کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا رمضان المبارک کا چاند نظر آتا روزے رکھنا شروع کر دیتے، مساجد کو آباد کر دیتے، نماز تراویح میں قرآن سنتے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے۔ صرف اس لیے ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو مسلمان دیکھا ہے، مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس نماز کا مقصد کیا ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کے مقصد کو ذکر کیا ہے۔ ہم وہ روبوٹ مشین کی طرح نہیں کہ ہمارے اندر سافٹ ویئر کر دیا، ہمیں پتہ ہے جی نماز پڑھنی، پتہ ہی نہیں کہ نماز کس لیے پڑھنی ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، اور یقیناً یہ بات سچ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ صرف اتنا پتہ جی مسلمان ہے، ہم پر نماز فرض ہے اور ہم نے پڑھنی ہے، اس سے آگے ہمیں کوئی پتہ نہیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کس چیز کو کہتے ہیں، نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم دین اسلام کو سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے، جب پھر اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہوگا نا،
ہم نے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لی، شروع کر لی نماز۔ اللہ اکبر کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں۔ ہر چیز کو چھوڑ کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ اللہ ہر چیز چھوڑ آئے ہیں پیچھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو پڑھنا شروع کریں گے۔ کم از کم زیادہ نہیں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آئے، جب ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں اندازہ ہوگا کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔